ہم سب کی چار بیویاں، ایک خوبصورت تحریر جو آپ کو بہترین سبق دے سکتی ہے۔ ایک شخص کی چار بیویاں تھیں۔ ایک دن وہ اتنا بیمار ہوا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ میری چار بیویاں ہیں، مرتے ہوئے کم سے کم کسی ایک کو تو ساتھ لے جاؤں۔ چونکہ سب سے محبوب اس کو چوتھی بیوی تھی، تو اس نے کہا تم میرے ساتھ چلو، میں نے تم پر توجہ دی ہے، تمہیں سنوارا اور تم پر اپنا مال خرچ کیا ہے۔ مگر اس نے صاف صاف انکار کر دیا۔ اس نے تیسری بیوی سے کہا تو جواب ملا دنیا میں ابھی میرے چاہنے والے بہت ہیں، میں کسی کی بھی ہو جاؤں گی۔ اس نے دوسری بیوی سے کہا تو جواب ملا میں قبر تک تو ساتھ آ جاؤں گی، مگر اس سے زیادہ نہیں۔ اب وہ پریشان تھا کہ کیا کروں۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی کہ میں تمہارے ساتھ قبر تک چلوں گی، اگرچہ تم نے کبھی مجھ پر توجہ نہیں دی۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ پہلی بیوی تھی، جو عدم توجہ اور غذا کی کمی کی وجہ سے بالکل کمزور ہو چکی تھی۔ لیکن اب وہ اس حالت میں اس کا کیا ساتھ دے پاتی قبر میں۔ خیر، اب یہ افسوس کرتا رہا کہ کاش میں نے اس پر توجہ دی ہوتی، اس کا خیال رکھا ہوتا، تو آج یہ میری اچھی اور بہترین ہم سفر ہوتی قبر میں۔ وضاحت: چوتھی بیوی سے مراد ہمارے آزاد تھے، جن کو ہم ساری زندگی سنوارنے میں لگے رہتے ہیں اور طرح طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں، مگر ہم جیسے ہی وفات پاتے ہیں تو یہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسری بیوی سے مراد ہمارا مال ہے، ہماری دولت ہے، جس کو ہم نے ساری زندگی کمایا، لوگوں سے چھپا کر رکھا، مگر ہمارے مرتے ہی یہ دوسروں کے ہو جاتے ہیں، کسی اور کی پناہ لے لیتے ہیں۔ دوسری بیوی سے مراد ہمارے گھر والے، ہمارے اہل و عیال، ہمارے رشتہ دار ہیں، یعنی لوگ دنیا میں ہمارے کام آتے ہیں، ہمارا ساتھ دیتے ہیں، لیکن یہ سب بھی صرف قبر تک ساتھ رہتے ہیں، قبر تک آتے ہیں اور ہمیں سپرد خاک کر کے چلے جاتے ہیں، یعنی یہاں تک ہمارے حقیقتاً کوئی کام نہ آیا کہ جو مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ چل سکے۔ پہلے بیوی سے مراد ہمارے اعمال ہیں، جو اگلی زندگی میں بھی ہمارے ساتھ جائیں گے، ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن افسوس کہ ہم ساری زندگی انہی اعمالوں پر توجہ نہیں دیتے، پھر مرنے کے بعد ہمارے ساتھ تو چلتے ہیں، لیکن اتنے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کا ساتھ چلنا ہمارے کسی کام کا نہیں ہوتا۔ تو آج سے خود سے عہد کیجئے، وعدہ کیجئے کہ آپ اپنی پہلی یعنی اپنے اعمال پر توجہ دیں گے، جہاں باقی سب آپ سنواریں گے، اپنے اعمال بھی سنواریں گے، ہماری اگلی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہمارا سامان بن سکے۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔